بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور ان کے کئی عظیم معجزات بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور معجزات کا بیان ایک ایمان افروز اور نصیحت آموز قصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی اور فرعون جیسے جابر حکمران کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے بھیجا تھا۔ ان کے معجزات میں کچھ درج ذیل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے معروف معجزہ ان کا عصا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا تو ایک نشانی کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا۔ یہ وہی عصا تھا جو ضرورت کے وقت ایک عظیم سانپ بن جاتا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے عرض کیا، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے لیے اور بھی فوائد ہیں۔ فرمایا، اے موسیٰ، اسے زمین پر پھینک دو۔ پھر جب موسیٰ نے اسے زمین پر ڈالا تو وہ سانپ بن گیا اور موسیٰ نے خوف سے پیچھے ہٹنا چاہا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، اسے پکڑ لو، ہم اسے پھر تمہارے اصل کی حالت میں واپس کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں یہی معجزہ دکھانے کا حکم دیا گیا تھا تاکہ فرعون اور اس کے درباری دیکھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے پیغمبروں کی مدد کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ جد بیضا تھا جس کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ وہ جب اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالتے تو وہ چمکتا ہوا سفید ہو جاتا ہے۔ یہ معجزہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا تاکہ لوگوں کو یقین آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی عیب کے سفید ہو کر نکلے گا۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کی اجازت دی تو اس کے دل میں دوبارہ ان کو مارنے کا ارادہ آیا۔ فرعون نے اپنی فوج لے کر بنی اسرائیل کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دریا کے کنارے پہنچے تو ان کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا عصا دریا میں ماریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو دریا دو حصوں میں ہٹ گیا اور بنی اسرائیل درمیان سے گزر گئے۔ جب فرعون اور اس کے فوج نے ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو دریا کے پانی نے انہیں ڈھانپ لیا اور وہ سب غرق ہو گئے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 63 سے 66 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ہم نے موسیٰ کو وحی دی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، بس سمندر دو حصوں میں ہٹ گیا اور ہر حصہ بڑے پہاڑی کی طرح ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی صحرا میں تھے تو انہیں پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے عصا سے چٹان پر ماریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ یہ قبیلہ کے لوگوں کے لیے چشمہ مخصوص کیا گیا تھا تاکہ ان کے درمیان کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا، اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، پھر اس نے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی خاص رحمت کرتے ہوئے صحرا میں ان کے لیے آسمانی کھانا من و سلویٰ نازل کیا۔ یہ کھانا ایک خاص خوراک تھی جو آسمان سے اترتی اور بنی اسرائیل کو بغیر کسی محنت کے ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس کھانے کا شکر ادا کریں
اور اس کے بارے میں بے صبری نہ دکھائیں۔ سورۃ الاحراف آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا اور کہا کہ ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے کھاؤ۔ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کی نشانی ہے۔ ان معجزات کا مقصد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل اور فرعون کی قوم کے سامنے اللہ کے نبی کی حیثیت میں ثابت کرنا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان کی دعوت دینا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرنے اور صبر کرنے اور ایمان میں مضبوطی کی عظیم مثال ہے۔